الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب قتال الیہود، یہ باب ہے یہودیوں سے لڑائی کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن ابراہیم الفروی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک نے نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقاتلون الیہود حتی یختبئ احدہم وراء الحجر، تم یہود میں سے کسی ایک سے لڑائی کرو گے، تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک پتھر کے پیچھے چھپے گا، فیقول یا عبد اللہ، وہ پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دے۔ یہ باب ہے کہ یہودی کے ساتھ لڑائی کی، قتال کی فضیلت کے بارے میں۔ یہ قرب قیامت ایسے ہوگا، یہودیوں کے ساتھ اس نوعیت کی جو قتال ہے کہ وہ جہاں پر چھپے گا وہ چیز بھی بول کے کہے گی مسلمان کو کہ آؤ اس کو قتل کر دو، یہ قرب قیامت ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی بندہ نیک اور متقی ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ احساس پیدا کر دیتا ہے محبت کا۔ اور جب کوئی بندہ فاسق و فاجر اور اس درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پامال کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، تو اس کی نفرت اور اس کا بغض بھی اللہ تعالیٰ جاندار چیزوں کے دلوں میں اور بے جان چیزوں کے اندر احساس پیدا کر دیتا ہے۔ یہودیت اپنے ظلموں کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیشہ نبیوں کے ساتھ کیے اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ کیے، اور اب اس وقت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی مکاریاں اور ان کی خباثتیں، ان سب کے ساتھ ہر چیز ان سے نفرت کرتی ہے اور ہر چیز ان سے بغض رکھتی ہے۔ تو یہ اسی بغض اور نفرت کا نتیجہ ہے کہ جب آخری جنگ ہوگی، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے تو اس وقت یہود چھپیں گے، کیونکہ ہیں تو یہ بزدل قسم کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اتنی بزدل قوم ہے کہ شاید ہی ان جتنا بزدل کوئی ہو، باوجود اسلحہ کے، باوجود سب چیزوں کے، ایک بہادر اگر انسان ان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کے پتھر جو اس کے ہاتھ میں ہیں اس سے ڈر جائیں گے۔ ہیں یہ بزدل اور ظالم قسم کے لوگ۔ تو اس کا جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت ہر پتھر، اور بعض روایات کے اندر آتا کہ درخت اور ہر چیز جہاں پر بھی یہ چھپیں گے وہ بول کر کہے گی کہ اس کو قتل کر دو، سوائے غرقد درخت کے۔ غرقد آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نہیں بولے گا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، وگرنہ وہ بھی رب کی مخلوق ہے، رب اسے چاہے تو وہ کیوں نہیں بولے گا، لیکن اس میں حکمت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ غرقد درخت کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، یہودی غرقد درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں، ان کے ہاں سب سے زیادہ جس درخت کو کاشت کیا جا رہا ہے وہ غرقد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں بچانا غرقد نہیں ہے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے، حالانکہ بچنا تو نہیں انہوں نے، صرف اتنا ہے کہ وہ درخت بولے گا نہیں، باقی بچیں گے تو نہیں یہودی۔
جب ملحمہ کبریٰ ہوگا اس کے بعد یہ سب ختم ہوں گے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اس بات پہ یقین ہے کہ غرقد درخت ہماری شکایت نہیں لگائے گا، تو اس کو اگائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں آ جاؤ، وہ نہیں قبول کرتے۔ نبی کا سچا تسلیم کرتے ہیں دلوں سے، لیکن ضد اور تعصب ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارے نبی سچے نہ ہوتے اور ان کو علم نہ ہوتا کہ یہ نبی سچا ہے تو یہ کسی صورت میں بھی یہ درخت نہ لگاتے۔ درخت لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ یہ ہمارا بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ تو خیر یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ کسی کو سمجھ بھی لے کہ وہ سچا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ایمان نہ لائے۔ تو یہ یہود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2925۔